پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ محترم ناظرین و سامعین حضرات، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ معلوم ہے کہ آج کی مجلس چھمائی برائے ایصال ثواب مرحوم ضامن مہدی نقوی ابن ناظم حسین نقوی، مرحومہ شمیم زہرا بنت حسین عباس منعقد ہے، اور آج کی مجلس کو انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد محسن صاحب قبلہ پرنسپل وسیع عربی کالج۔ مجلس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہونے جا رہا ہے۔ باوت بلند نعرہ صلوات آپ پڑھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما حضرت بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم القدير۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ میں بغیر کسی تمہید کے شاعر اہل بیت جناب زہیر سلطان پوری صاحب سے التماس کر رہا ہوں کہ تشریف لے آئیں اور اپنے اشعار سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ باوات بلند نعرہ صلوات۔
حضرات ایک مطلع چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ ذکر میں کیوں نہ کروں شام و سحر زینب کا ذکر میں کیوں نہ کروں شام و سحر زینب کا مثل معصوم ہے ہر ایک ہنر زینب کا شعر بطور خط پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ حکم مل جائے تو پھر کھینچ لوں روح دریا، بولے یہ آنو محمد ہو پسر زینب کا، پھر کبھی تخت پہ اس ظلم کے بیٹھا نہ کوئی، شام والوں سے کوئی پوچھے اثر زینب کا، کون کہتا ہے کہ دربار میں تھی بے پردہ، کون کہتا ہے کہ دربار میں تھی بے پردہ، تھا ڈھکا آئے تطہیر سے سر زینب کا، تھا ڈھکا آئے تطہیر سے سر زینب کا، پھر کبھی تخت پہ اس ظلم کے بیٹھا نہ کوئی، شام والوں سے کوئی پوچھے اثر زینب کا، اور مقطع پیش کرتا ہوں۔ جس جگہ مجلس شبیر بپا ہو اے زہیر، جان لو بس وہ یقیناً ہے شہر زینب کا، جان لو
بس وہ یقیناً ہے شہر زینب کا۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں حضرات۔ ایک مطلع 2-3 شعر اور پیش کرتا ہوں اور آپ کی رحمت تمام سرکار تشریف فرما ہے، لہذا بس مطلع پیش کرتا ہوں۔ یہ دل پکار اٹھا سن کے لہجے زینب، بڑھا دو نہج بلاغہ میں خطبہ زینب، بڑھا دو نہج بلاغہ میں خطبہ زینب، بڑھا دو نہج بلاغہ میں خطبہ زینب۔ یزید کاندھوں پہ بستر لیے ٹہلتا ہے، یزید کاندھوں پہ بستر لیے ٹہلتا ہے، ابھی بھی شام میں باقی ہے قبضہ زینب، ابھی بھی شام میں باقی ہے قبضہ زینب۔ وہ ہاتھ رہنے نہ دیں گے بدن پہ نصر اللہ، وہ ہاتھ رہنے نہ دیں گے بدن پہ نصر اللہ، بڑھیں گے جو بھی گرانے کو روضہ زینب، بڑھیں گے جو بھی گرانے کو روضہ زینب۔ وہ ہاتھ رہنے نہ دیں گے بدن پہ نصر اللہ، بڑھیں گے جو بھی گرانے کو روضہ زینب۔ مولانا کو آواز دینی ہے، 4 مصرے میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ چھمائی کی مجلس ہے، عرض کرتا ہوں کہ زندگی نے لباس چھین لیا، موت نے کم سے کم کفن تو دیا، زندگی در بدر پھراتی رہی، زندگی در بدر پھراتی رہی، موت نے مستقل وطن تو دیا، موت نے مستقل وطن تو دیا۔ آئیے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کر رہا ہوں فلک خطابت کے نیر درخشاں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد محسن صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائیں۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات استقبال کریں۔ شیعہ آزاداری چینل کے تمام ناظرین سے اور مومنین سے جو اس مجلس میں موجود ہیں، التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم ضامن مہدی نقوی ابن ناظم حسین نقوی مرحوم کے نام، اور ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومہ شمیم زہرا بنت حسین عباس مرحوم کے نام پڑھ کر ایصال فرما دیں۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنصب الأطهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا أبي القاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين. أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. الصلوات. خالق موت ایک ایسی حقیقت کا اعلان کر رہا ہے کہ جس حقیقت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے. قرآن کریم ایک ایسی واضح حقیقت کا اعلان کر رہا ہے کہ جس کا انکار کرنے والا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. ہر چیز پر اختلاف ہو سکتا ہے، ہر چیز پر مختلف نظریات ہو سکتے ہیں، لیکن موت ایک ایسا اتفاقی امر ہے کہ جس کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی نظریے پر عمل کرنے والا ہو. حد یہ ہے کہ جس نے مذہب کو نہیں مانا اس نے بھی موت کو مانا ہے. جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی موت کو مانتا ہے. یہ کہنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے کہ پیدا ہوئے ہیں تو نہیں مریں گے. کسی صحیح نظریے کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، مذہب کو نہیں مانتے، کسی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن یہ کہنے کی ہمت نہیں ہے کہ پیدا ہوئے ہیں تو مریں گے نہیں. تو موت اتفاقی امر ہے. اس پر دنیا کے تمام مذاہب کا، دنیا کی تمام قوموں کا اتفاق ہے کہ موت سب کو آنا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جہاں موت پر اتفاق ہے وہیں پر موت کے بعد کیا ہوگا اس سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر ہم اسی دنیا میں پلٹائے جائیں گے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے اعمال جیسے ہیں اسی اعتبار سے ہم دوسری زندگی میں زندگی بسر کریں گے. اگر اچھے اعمال ہیں تو ہم کو اللہ اچھی صورت میں اس دنیا میں واپس کرے گا، اور اگر اعمال ہمارے خراب ہیں تو ہم جانور کی شکل میں، ہم کسی اور مخلوق کی شکل میں اس دنیا میں بھیجے جائیں گے.
ایک نظریہ یہ ہے کہ نہیں، اس زندگی کے بعد حساب ہے، کتاب ہے، جس نے زندگی دی ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں پر قدیم مذاہب ہیں، یہاں نظریہ یہ ہے کہ انسان جیسا عمل کرتا ہے اسی اعتبار سے اس دنیا میں جنم لیتا ہے، اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے اس نظریے کی بنیاد اس بات پر رکھی کہ خدا عادل ہے، اور جب وہ عادل ہے تو ہر انسان کو وہ ایک جیسا پیدا کرے گا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی معذور ہے، کوئی نابینا ہے، کوئی چل نہیں سکتا ہے، کوئی سن نہیں سکتا ہے۔ پیدائشی عیب لے کر کے پیدا ہونے والے انسان وہ اپنے عمل کے نتیجے میں اس طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ خدا کسی کو ناقص نہیں پیدا کرتا۔ اگر کسی کو سالم پیدا کرے اور کسی کو ناقص پیدا کرے تو اس کے معنی وہ عادل نہیں ہے۔ یہ نظریہ ہمارے ہندوستان کے آریہ سماجی مذہب میں پایا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی اعلان کیا کہ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی مخلوقات میں ذرہ برابر فرق نہیں دیکھو گے۔ چنانچہ اس نظریے کو بیان کرنے والے نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کیا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کا آنا اور جانا تھا، چنانچہ وہ گفتگو جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے طبیب ہندی سے کیا، جو ہندوستان کا بہت بڑا وید تھا، بہت بڑا حکیم تھا، اس سے حکمت کی ایسی باتیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کی کہ وہ بھی حیرت زدہ رہ گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کی زبان ہندوستانی ہے، ہندی ہے، یا قدیم زمانے میں سنسکرت رہی ہوگی، امام کی زبان عربی ہے، تو یہ کیسے امام سے بات کرتے تھے، یہ کیسے امام سے کلام کرتے تھے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ امام علیہ السلام سے ملنے کے لیے مختلف علاقے کے لوگ آئے ہوئے تھے، ایران سے بھی تھے، ہندوستان سے بھی تھے، ترک سے بھی تھے، دیگر علاقے سے حبشہ سے بھی تھے۔ مختلف زبانوں کے بولنے والے افراد امام کی بارگاہ میں آئے۔ امام نے ان کے سامنے بڑی نفیس تقریر کی۔ جب امام کی تقریر تمام ہو گئی اور مجمع منتشر ہوا تو ہر ایک کہہ رہا تھا کہ کیا عمدہ تقریر کی ہے۔ فارسی بولنے والا کہہ رہا تھا مجھے حیرت ہے کہ یہ فارسی زبان بھی جانتے ہیں، انہوں نے فارسی زبان میں اتنی شاندار تقریر کی ہے۔ ترکی بولنے والا کہتا ہے کہ انہوں نے فارسی میں تقریر نہیں کی بلکہ ترکی زبان میں، اور اتنی شاندار تقریر میں نے ترکی زبان میں کسی غیر ترکی بولنے والے سے نہیں سنی ہے۔ ہندوستان کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہندی زبان میں ہم نے ایسی لاجواب تقریر نہیں سنی ہے، امام نے ہندی زبان میں تقریر کی ہے۔ حبش کے رہنے والوں نے کہا کہ نہیں، امام نے حبشیوں کی زبان میں تقریر کی ہے۔ ہر ایک کہہ رہا ہے کہ تقریر امام نے ہماری زبان میں کیا ہے۔ اب یہ بات حیرت کی ہے کہ الگ الگ زبان کے جاننے والے ہیں اور سب نے امام کی بات کو سمجھا ہے، اور سب کہہ رہے ہیں کہ امام نے ہماری زبان میں تقریر کی ہے۔ امام ایک ہی زبان میں بیک وقت تقریر کر سکتے ہیں۔ جب آپس میں اختلاف ہوا کہا چلو چل کر کے امام ہی سے پوچھ لیں کہ مولا آپ نے کس زبان میں تقریر کیا۔ جب وہ لوگ امام کے پاس آئے تو امام نے مسکرا کر کے کہا کہ ہم نے تو عربی زبان میں تقریر کیا ہے، اب یہ اور بات ہے کہ تم نے اپنی زبان میں سمجھا ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے مقررین جب تقریر کرتے ہیں تو اس کے لیے ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے،
ترجمان کی ضرورت پڑتی ہے۔ اقوام متحدہ جہاں پر مختلف اقوام کے نمائندے جمع ہوتے ہیں، جن کی زبانیں الگ ہیں، جن کی بولیاں الگ ہیں، وہاں پر ٹرانسلیٹر موجود ہوتا ہے۔ تقریر کرنے والا اپنی زبان میں تقریر کرتا ہے، لیکن اس ٹرانسلیٹر کو جب وہ لگا لیتے ہیں تو ان کو ان کی زبان میں سمجھ میں آتا ہے۔ دنیا ترقی کر کے اس منزل تک پہنچی، امام نے بغیر کسی ٹرانسلیٹر کے، امام نے بغیر کسی آلے کے یہ تاثیر پیدا کر دی کہ امام کی زبان تھی عربی، لیکن سمجھنے والا ہندی میں بھی سمجھ رہا تھا، فارسی میں بھی سمجھ رہا تھا، حبشی زبان میں بھی سمجھ رہا تھا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ جتنے بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، معذور پیدا ہوتے ہیں، لاچار پیدا ہوتے ہیں، خدا تو عادل ہے، خدا کسی کو عمدن معذور نہیں پیدا کرے گا۔ ہندوستان میں ایک مذہب ہے جس کا یہ کہنا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی پچھلی زندگی میں برے کام کیے تھے، لہذا سزا کے طور پر ان کو معذور پیدا کر دیا گیا ہے۔ اسی دنیا میں ان کو ان کی پچھلی زندگی کی سزا مل رہی ہے، لہذا اس انداز میں یہ خلق کیے گئے ہیں، اس انداز میں یہ پیدا کیے گئے ہیں۔ امام نے جواب دیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب انسان پہلی مرتبہ پیدا ہوگا، امام نے ان سے کہا یہ بتاؤ کہ اگر انسان صحیح و سالم پیدا ہو رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے پچھلی زندگی میں اچھے کام کیے ہیں، اور اگر معذور پیدا ہو رہا ہے تمہارے کہنے کے مطابق تو اس کے معنی یہ ہے کہ پچھلی زندگی میں اس نے اچھے کام نہیں کیے ہیں۔ یہی دو صورتیں ہیں، یا تو یہ اچھی حالت میں پیدا ہوگا یا معذور پیدا ہوگا، اپاہج پیدا ہوگا۔ جب پہلی مرتبہ انسان پیدا ہوگا تو دو صورتوں میں یا صحیح و سالم پیدا ہوگا اور یا معذور پیدا ہوگا۔ اگر پہلی مرتبہ یہ صحیح و سالم پیدا ہو رہا ہے تو یہ بتاؤ کہ اس نے کون سا بھی ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو صحیح و سالم پیدا کیا جا رہا ہے؟ ابھی تو اس نے کوئی نیکیاں نہیں کی ہیں۔ اور پہلی مرتبہ اگر یہ معذور پیدا ہو رہا ہے، اپاہج پیدا ہو رہا ہے، گونگا پیدا ہو رہا ہے، بہرا پیدا ہو رہا ہے، اندھا پیدا ہو رہا ہے، تو یہ بتاؤ کہ اس نے کون سا جرم کیا تھا کہ جس کی وجہ سے پہلی مرتبہ ہی اس کو معذور پیدا کیا گیا۔ وہ خاموش ہو گیا کہ یہ تو نہیں معلوم۔ امام نے کہا سنو، جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ بے مقصد ہے، تم سمجھ رہے ہو نا کہ یہ بے مقصد پیدا کیا گیا ہے یا یہ معذور پیدا کیا گیا ہے، اس کی خلقت میں کوئی کمی ہے۔ یاد رکھو کہ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی مخلوق میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اچھا، جب یہ اعلان ہے کہ اللہ جس کو پیدا کرتا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، تو یہ پیدائشی اپاہج کیوں ہے؟ یہ پیدائشی اندھا کیوں ہے؟ نابینا کیوں ہے؟ عزیزوں، ناقص وہ چیز ہوتی ہے جو اپنے مقصد کو پورا نہ کر سکے۔ آپ 4 ویلر لے کر کے آئے اور اس 4 ویلر کا ایک پہیا پنچر ہو گیا، کام نہیں کر رہا ہے، تو ناقص ہے نا، اس لیے کہ جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے، اس میں 4 پہیے لگیں گے تبھی وہ کامل ہوگا۔ چلیے آپ ٹیمپو لے آئے، آٹو لے آئے، اور اس میں 3 پہیا دیکھ کر کے ہم نے کہا کہ یہ تو ناقص ہے، اس میں کمی ہے۔ کیا کمی ہے مولانا؟ کوئی کمی نہیں۔ کہا ہم نے اب تک 4 پہیے دیکھے ہیں، اس میں تو 3 ہی ہے۔ کہا اس کو ایسے ہی بنایا گیا ہے اور یہ اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ تو جو چیز اپنے مقصد کو پوری کرتی ہے، اگرچہ دیکھنے والے کی نگاہ میں وہ ناقص ہے مگر اس کو کامل سمجھا جائے گا۔ امام نے کہا کہ جو لوگ اپاہج پیدا ہو رہے ہیں
معلوم یہ ہوا کسی کا پیر کام نہیں کر رہا ہے، کسی کا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، کسی کی نگاہیں کام نہیں کر رہی ہیں، کسی کے کان کام نہیں کر رہے ہیں، کسی کی زبان عاجز ہے بولنے سے، تو تم ناقص سمجھ رہے ہو، لیکن پیدا کرنے والا اس کو کامل سمجھ رہا ہے۔ اور جو اس اعتبار سے کہ جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا ہے اس مقصد کو وہ پورا کر رہا ہے یا نہیں پورا کر رہا ہے، اس مقصد کو اگر وہ پورا کر رہا ہے تو کامل ہے، اگر وہ مقصد نہیں پورا کر رہا ہے تو ناقص ہے۔ کہ اس لیے ہم نے اس کو اس انداز میں پیدا کیا ہے کہ تاکہ اس کو آزمائیں کہ نعمتیں نہ پانے کے بعد بھی یہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور دوسرے جن کو ہم نے کامل اعضاء اور جوارح عطا کیے ہیں ہم ان کو بھی آزمائیں گے کہ وہ ان کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرتے یا نہیں، کہ اس کو اللہ نے ہاتھ نہیں دیے ہیں، میرے ہاتھ کام کر رہے ہیں سلامت ہیں، اس کے پاؤں نہیں ہے، میرے پاس پاؤں تو موجود ہیں، اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، میرے پاس آنکھیں تو ہیں، تو ان نعمتوں کی انسان قدر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ مشہور عالم و عارف سعدی شیرازی، مصلح الدین سعدی شیرازی رئیس تھے، بادشاہوں کی تعریف کی ہے، گلستاں اور بوستاں ان کی مشہور کتاب ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پاؤں میں جوتا نہیں تھا اور میں بلخ شہر میں تھا، اپنے زمانے کا رئیس، بادشاہوں کا مقرب، اب یہ حال ہے کہ میں برہنہ پاؤں بازار میں ٹہل رہا ہوں، شرم محسوس ہو رہی تھی، سر نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ میں نے کہا یہ حالت ہو گئی، میں اس حد تک پہنچ گیا کہ میرے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں۔ چنانچہ کہ میں جامع بلخ میں گیا، بلخ کی جامع مسجد میں میں داخل ہوا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں ہے، عبادت پروردگار کر رہا ہے، لیکن دونوں پاؤں گھٹنوں سے نہیں ہیں۔ میں نے فوراً وضو کیا اور شکر پروردگار ادا کیا کہ پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، نہ صحیح، مگر ہمارے پاؤں تو سلامت ہیں۔ وہ بغیر پاؤں کے شکر پروردگار کر رہا ہے، مجھے تو اللہ نے پیر عطا کیا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جن کو نعمتیں ملی ہیں وہ ان کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کریں، اور دوسرے یہ کہ جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں ان نعمتوں کے ذریعے سے، یعنی ان کے ذریعے سے اگر کسی نے ہدایت پالی ہے تو ان کو اتنا اجر ملے گا کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ یہ دنیا کی زندگی تو گزر جانے والی ہے۔ چنانچہ جناب عیسیٰ کا واقعہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی عورت سے ملاقات کیا کہ جس کی آنکھیں نہیں تھیں، جس کے ہاتھ پاؤں نہیں تھے، اور وہ کہہ رہے تھے شکرا للہ، اللہ کی نعمتوں کے لیے شکر۔ چنانچہ جناب عیسیٰ نے کہا کہ اللہ نے تم کو کون سی نعمت دی ہے؟ نہ آنکھیں ہیں تمہارے پاس اور نہ پیر تمہارے پاس ہیں، اور اس کے باوجود تم شکر پروردگار کر رہی ہو۔ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی، میں اس بات پر شکر ادا کر رہی ہوں کہ اس نے مجھے صبر کرنے والا دل دیا ہے اور شکر ادا کرنے والی زبان دیا۔ اور پھر میں کیوں نہ شکر ادا کروں کہ جو چیزیں گناہ کا ذریعہ بن سکتی تھیں ان چیزوں کو اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے۔ دنیا کی زندگی تو بہرحال ختم ہو جانے والی ہے، کون کتنے دن زندہ رہے گا، اس کے بعد تو اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو اعلان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور بات اگر اسی مرحلے پر تمام ہو جاتی تو معاملہ بہت آسان تھا، ہم اچھی طریقے سے یا تکلیفوں اور اذیت میں خراب طریقے سے زندگی بسر کر لیتے، کام تمام ہو جاتا۔ کہ نہیں، اس کے بعد مرحلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں پلٹایا جانا۔ ثم الینا ترجعون، اور پھر تم ہماری بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ یہ کیوں کہا کہ ثم الینا ترجعون؟
تم پھر ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے. یہ نہیں کہا کہ تم ہماری بارگاہ میں پلٹو گے. یاد رکھیے پلٹنا اور ہے، پلٹایا جانا اور ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے راضی برضا خدا کی بارگاہ میں پلٹنا پسند نہیں کرتا ہے. اس لیے اعلان ہوا کہ تم ہماری بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے. اور کیوں انسان اللہ کی بارگاہ میں پلٹنا پسند نہیں کرتا؟ تو اس سلسلے میں تسلسل سے سورہ مبارکہ جمعہ کی آیتیں ہیں کہ جہاں یہودیوں سے خطاب ہوا کہ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم یہ خیال کرتے ہو، اگر یہ تم گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے اولیاء میں سے ہو تو تم موت کی تمنا کرو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو. اور پھر آیت نے اعلان کیا کہ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے جیسا کہ ان کے ہاتھ اعمال پیش کر چکے ہیں. بما قدمت ایدیہم، اپنے اعمال برے اعمال کی وجہ سے یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالمین کو جانتا ہے. اور پھر اعلان ہوا قل ان الموت الذی تفرون منہ. میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ موت وہ ہے کہ اگر تم اس سے راہ فرار اختیار کرو گے تو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تو موت تم کو آ جائے گی. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر اس پروردگار کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو غیب کی بھی باتوں کو جانتا ہے اور جو سامنے موجود ہے اس کو بھی جانتا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ، اور تم کو آگاہ کر دیا جائے گا بما کنتم تعملون، جیسا کہ تم عمل کرتے تھے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ عمل اچھے نہیں ہیں تو موت کی تمنا نہیں کریں گے. جب موت کی تمنا نہیں کریں گے تو موت سے فرار اختیار کریں گے. جب فرار اختیار کریں گے تو کیا بچ جائیں گے؟ کیا بچیں گے نہیں، بلکہ تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اللہ کی بارگاہ میں یہ پلٹائے جائیں گے، یہ بارگاہ پروردگار میں پلٹائے جائیں گے. تو ایک طرف قرآن اعلان کرا ثم الینا ترجعون، تم ہماری بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے، تم آنا چاہو یا نہ آنا چاہو مگر میری بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے، لائے جاؤ گے. اس کے برخلاف ایک گروہ وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن اس انداز میں مدح و ثنا کر رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے میرے پیغمبر آپ بشارت دے دیجئے ان صابرین کو کہ جب ان کے اوپر مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر کے جانے والے ہیں. تو کچھ لوگ پلٹائے جائیں گے اور کچھ لوگ بارگاہ پروردگار میں پلٹ کر کے جانے والے ہیں. وہ افراد وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی، جنہوں نے اپنی حیات کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو کوئی بھی اس کائنات میں جس کو حیات ملی ہے، جس کو پیکر وجود عطا کیا گیا ہے، وہ موت کے ذائقے سے بچ نہیں سکتا. اب جو قرآن نے اعلان کیا ہے کہ موت میں ایک ذائقہ پایا جاتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ، موت کا مزہ چکھنا ہے. تو یاد رکھیں کہ ذائقے کی بھی ایک قسم ہوتی ہے. ذائقہ اسی کو کہا جائے گا جس میں انسان کو لطف ملے، مزہ ملے. اگر مزہ نہیں ملتا ہے تو پھر وہ ذائقہ نہیں کہلائے گا. مزہ جسے ملے، اور ہر چیز کا ذائقہ الگ الگ ہوتا ہے. جتنے قسم کے کھانے ہیں ہر کھانے کا ذائقہ اور ہر کھانے کی لذت الگ الگ ہوتی ہے. اسی اعتبار سے کہ ذائقے میں
مزاج کا بڑا دخل ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی چیز پسند ہے، ذائقہ مل رہا ہو، اور کسی کو وہ چیز ناپسند ہو، اس میں ذائقہ نہ مل رہا ہو. اب آپ چلے جائیے، پڑوس کا ملک ہے چائنا، وہاں کی غذا کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. ان کو اس میں ذائقہ مل رہا ہے کیونکہ ان کا مزاج ہی ایسا ہے. آپ کو آپ کے کھانوں میں مزہ ملے گا. اسی طریقے سے آپ چلے جائیے عرب، جو ہندوستان کے لوگ ہیں جو مسالہ کھانے کے عادی ہیں، وہاں پر جو کھانا ملتا ہے اس کو لیتے تھے شوق سے، لیکن کھایا نہیں جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، ان کے ذائقے کے مطابق نہیں ہے. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ذائقہ موجود ہے، دوسرے اس ذائقے کو محسوس کر رہے ہیں، لیکن ہم اس ذائقے کا احساس نہیں کر پاتے، ہم کو اس میں ذائقہ نہیں ملتا. تو دو چیزیں، ایک یہ ہے کہ ہمارے مزاج کے مطابق ہو تب ذائقہ ملے گا، اور دوسرے یہ کہ ہماری طبیعت اور ہماری صحت وہ بھی اس ذائقے کے موافق اور مطابق ہو. مثلاً کسی کو بخار ہے، ٹائیفائیڈ ہے، آپ نے کتنا ہی اچھا کھانا لا کر کے رکھ دیا، لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، لوگ اس کو کھا رہے ہیں، ذائقے کا احساس بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ بیمار، وہ مریض جس کو سخت بخار ہے، اس کو وہ قورمہ کڑوا نظر آ رہا ہے، اس کو اس بریانی میں لطف نہیں مل رہا ہے، اس کو اس کھانے میں کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مریض ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ ذائقے کے احساس کے لیے انسان کا صحت مند ہونا بھی ضروری ہے، اور مزاج بھی اسی کے موافق اور مطابق ہونا بھی ضروری ہے. اب آئیے، موت میں بھی ایک ذائقہ ہے، موت میں بھی ایک مزہ ہے. اب اس ذائقے کو کون سا ذائقہ ہے؟ دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جن میں لذت ہے، جس میں ذائقہ ہے، لیکن موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ دنیا کی لذیذ ترین چیزوں میں ایک ذائقہ ہے شہد کا. یاد رکھیں کہ انسانوں کی بنائی ہوئی غذا میں ذائقہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن جو چیزیں قدرتی طور سے بنتی ہیں ان کا ذائقہ ایک ہوگا. شہد ہندوستان کا ہو یا ایران کا ہو یا چائنا کا ہو یا رشیا کا ہو، تمام شہد کا ذائقہ ایک ہی ہوگا. عزیزوں، موت کا ذائقہ کیا ہے؟ قرآن نے تجھے اعلان کیا کہ ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مزہ چکھنا ہے، لیکن موت کا ذائقہ کوئی بتا نہیں سکا، اس لیے کہ چکھنے والوں کو یہ موقع نہیں ملا کہ وہ بتائیں. دعوت میں گئے، کیسا کھانا تھا؟ بہت اچھا کھانا تھا. کیا کہنا، آپ نہیں گئے، بڑا مزیدار اور بڑا ذائقے کا کھانا تھا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس ذائقے کو چکھ کر کے یہ پلٹ رہے ہیں. لیکن موت وہ ذائقہ ہے کہ جس کو چکھنے کے بعد کوئی پلٹنے کا امکان نہیں ہے، کوئی آ کر کے بتانے والا نہیں ہے کہ اس کا ذائقہ کیا ہے. کوئی نہیں بتا سکا، نہ کوئی فلسفی، نہ کوئی عالم. موت کا ذائقہ اگر کسی نے بتایا ہے تو کربلا کے ایک کمسن شہید نے. امام حسین نے جناب قاسم سے پوچھا، یا بنیا کیف عندک الموت، اے میرے لال یہ بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ تو جناب قاسم نے جواب دیا، الموت عندی احلی من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. یعنی موت میرے نزدیک، یہ نہیں کہا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہ کہہ دیتے تو بات ختم تھی، اس لیے کہ موت میں ایک ذائقہ پایا جاتا، اس کو بتا دیا کہ نہیں میرے نزدیک کا اعلان یہ بتا رہا ہے کہ جناب قاسم نے کہا دنیا والوں اس غفلت میں نہ رہنا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. میں اپنی موت کا اعلان کر رہا ہوں کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، تمہاری موت کا ذمہ دار نہیں ہوں. اور یہیں سے بتا دیا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ مرتے ہیں، مرنے والوں کی دو قسمیں ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جن کی موت آل محمد کی محبت پر ہوتی ہے، ان کی موت اور ہے.
جن کی موت محبت آل محمد پر نہیں ہوتی ان کی موت اور ہے. یعنی جناب قاسم نے کہا الموت عندی احلی من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ در حسین پر آ جاؤ حر بن کر کے تو موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. اور اگر تم اس در پر نہیں آؤ گے تو موت ایک تلخ حقیقت کا نام ہے. تو موت میں ایک ذائقہ پایا جاتا ہے، موت میں ایک مزہ پایا جاتا ہے، لیکن اس مزے کے احساس کے لیے نفس کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے. جس طریقے سے بیمار جسم اچھے کھانے کے ذائقے سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا ہے، اس کا احساس نہیں کر سکتا ہے، اسی طریقے سے وہ نفس جو کہ بیمار ہے، جس کو گناہوں کے ذریعے آلودہ کر دیا ہے، گناہوں کے ذریعے مریض بنا دیا ہے، تو موت جیسی حقیقت کے ذائقے کو وہ محسوس نہیں کر سکتا ہے، اور اس کے نزدیک موت تلخ ہے، کڑوی ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اور پھر جناب قاسم نے ایک جملہ یہ بھی کہا کہ احلی من العسل، اصل کے معنی شہد، میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، شہد سے زیادہ میٹھی. احلی زیادہ میٹھی. اچھا مٹھاس کاہے میں ہوتی ہے؟ گنے میں ہے. اور بھی تمام چیزیں میٹھی ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں میٹھی ہوتی ہیں. کسی اور مٹھاس کا نام جناب قاسم نے کیوں نہیں لیا؟ کیوں کہا کہ شہد سے زیادہ شیریں ہے؟ قرآن پڑھیے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ تمہارے پروردگار نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف کہ وہ پہاڑوں پر جا کر کے وہاں سے پر گھر بنائے. اچھا پہاڑوں پر جا کر کے شہد کی مکھی گھر بناتی تو کس طریقے سے؟ وہ انجینئر کی محتاج نہیں ہوتی، وہ مستری اور مزدور نہیں بلاتی، وہ سامان نہیں منگاتی ہے، بلکہ خود ہی انجینئر ہے، خود ہی معمار ہے، خود ہی مستری ہے، خود ہی مزدور ہے. کس طریقے سے؟ باغ میں جاتی ہے تو باغیوں کی طرح نہیں، نفاست اور لطافت اتنی ہے کہ پھول پر بیٹھی تو نہ پھول پر خراش آنے پایا، نہ پھول کو زخمی کیا. وہاں سے اس نے شہد لیا اور رس لے کر کے آئی. آنے کے بعد میں اس نے اپنا گھر تعمیر کرنا شروع کر دیا، غذا کا ذخیرہ بھی ہے. اور اس کے بعد انجام کار جب اس کا مکان ٹوٹتا ہے، چھتا تیار ہو گیا نا، اب انسان کی نظر پڑی، وہاں سے شہد لینے پہنچ گیا. اب جو مکان اس کا ٹوٹا تو قرآن کہہ رہا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ہم جو مکان بناتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں، اتنا انتظام کرتے ہیں، اتنا اہتمام کرتے ہیں، نقشہ بناتے ہیں، ہمارا بنایا ہوا مکان 100 برس بعد 150 برس کے بعد جب ٹوٹتا ہے تو اس سے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان. میرا بنایا ہوا مکان، ہمارا بنایا ہوا مکان، انسانوں کا بنایا ہوا مکان جب ٹوٹتا ہے تو ملبے کا ڈھیر بھی ہے اور ہلاکت بھی ہے، جو اس کے نیچے آیا دب گیا. اس کا مکان جب ٹوٹتا ہے تو اس میں زبان کے لیے لذت و ذائقہ ہے اور جسم کے لیے صحت ہے. قرآن کہہ رہا فیہ شفاء للناس، تو کس کا بنایا ہوا گھر زیادہ بہتر ہے؟ انسانوں کا یا شہد کی مکھی کا؟ دیکھیے آپ اس کا موازنہ نہ کریں. ہم نے جو گھر بنایا وہ اپنی مرضی سے بنایا، ہم نے لوگوں کی مدد سے بنایا، انجینئر کو بلایا، معمار کو بلایا، مزدوروں کو بلایا، تب بنا. اور اس نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا بلکہ اوحا ربک، تمہارے پروردگار نے وحی کی الی النحل، شہد کی مکھی کی طرف، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ وہ پہاڑوں سے گھروں کو بنائے. تو اس نے وحی پروردگار کے ذریعے سے بنایا، لہذا اس کا ٹوٹا ہوا
مکان نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ بھی فائدہ پہنچائے گا، صحت بھی ملے گی اور لذت بھی ملے گی۔ ہم نے کیونکہ اپنی مرضی سے بنایا، ان کا یہی بات ہم بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو وحی پروردگار سے بنتا ہے اس کی شان اور ہوتی ہے، اس سے فائدہ ہی پہنچے گا، نقصان نہیں۔ اور جس کو لوگ مل کر کے بنا دیتے ہیں اس میں ہلاکت بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ ان اتخذوا من الجبال بیوتا، تو شہد کی مکھی تو جناب قاسم نے کیوں کہا احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں؟ تو یاد رکھیں کہ دنیا کی کسی مٹھاس میں صحت نہیں ہے، شہد ایسی مٹھاس کا نام ہے کہ جس میں صحت ہے۔ انسان جب موت کے ذائقے کو چکھتا ہے، مریض ہے نا، گھٹنے کام نہیں کر رہے ہیں، آنکھیں کام نہیں کر رہی ہیں، زبان کام نہیں کر رہی ہے، ہم چل نہیں سکتے ہیں، ہم جا نہیں سکتے ہیں، ہم اٹھ نہیں سکتے ہیں، ہم بیٹھ نہیں سکتے ہیں، یہ مرض ہے، وہ مرض ہے، یہ دوا ہے، وہ دوا ہے۔ لیکن جیسے ہی موت کے ذائقے کو چکھا تو ساری بیماریاں رخصت ہو گئیں۔ اب جو زندگی مل رہی ہے اس میں مرض نہیں آنے والا ہے، اس میں بیماری نہیں آنے والی ہے، اس میں تکلیفیں نہیں آنے والی ہیں، اس میں اذیتیں نہیں آنے والی ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ بس باتیں تو اور بھی عرض کرنے کی تھیں، لیکن اس سے زیادہ یہ مجلس متحمل نہیں ہے۔ جناب قاسم نے کہا کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ چنانچہ یہ اعلان کرنے والے جناب قاسم، جس نے اس عزم کے ساتھ اعلان کیا ہو کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، اگر اسی کا نام فہرست شہادت میں نہ ہو، اصحاب امام حسین کیوں اتنا بے چین تھے شہید ہونے کے لیے؟ اصحاب امام حسین سبقت کرنا چاہتے تھے، موت کو گلے لگانا چاہتے تھے۔ اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مصیبتوں والی زندگی جا رہی تھی اور راحت والی زندگی ملنے والی تھی۔ شہدائے راہ خدا کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پائیں گے۔ یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ انسان راہ خدا میں کیا خرچ کرتا ہے؟ 70 سال کی زندگی، 80 سال کی زندگی، اور اس زندگی میں شہید نے کیا خرچ کیا؟ کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں، کوئی 70 سال کا تھا، کوئی 80 سال کا تھا، کوئی 90 سال کا تھا۔ اگر یہ شہید نہ ہوتے تو کتنے دن زندہ رہتے؟ کوئی 10 سال زندہ رہتا، کوئی 5 سال، کوئی 1 سال، کوئی 6 مہینے، کوئی 18 سال کا تھا تو کتنا زندہ رہتا؟ زیادہ سے زیادہ 80 برس تک زندگی جاتی۔ سب سے زیادہ زندگی جس نے کربلا میں قربان کی وہ جناب علی اصغر ہے، 6 مہینے کے جناب علی اصغر۔ اگر اوسط عمر کے اعتبار سے جو ان کے آباء و اجداد کی ہے دیکھا جاتا تو 60 برس 65 برس وہاں تک تو زندہ رہتے۔ تو سب سے زیادہ زندگی کس کی گئی؟ جناب علی اصغر کی، کیونکہ سب سے کم زندگی گزاری تھی، باقی کچھ دنوں تک زندہ رہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ راہ خدا میں جب کوئی انسان کچھ خرچ کرتا ہے تو روایات یہ کہتی کہ 1 درہم دینے والے کو پروردگار 1 لاکھ عطا کرتا ہے۔ تو 1 درہم دیا تو کتنا؟ 1 لاکھ ملا۔ اب آئیے، شہدائے راہ خدا نے، کسی نے 70 سال کی زندگی کا نذرانہ پیش کیا، کسی نے 10 سال باقی رہنے والی حیات کو پیش کر دیا، کسی نے 20 سال کی باقی رہنے والی حیات کو پیش کر دیا۔ اب اس کے بدلے میں پروردگار عالم ابدی حیات عطا کرے تو اس میں تعجب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جس نے اتنی زندگی خدا کی راہ میں فدیہ کر دی ہے تو 1 لمحے کی زندگی میں پروردگار اگر اتنی طویل زندگی دے رہا ہے تو اس میں حیرت کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے محضر شہادت پڑھ کر کے سنایا، سب کا نام لیا۔ ایک کم سن بچہ مجمع سے اٹھا
روتا ہوا اور اپنی ماں کے پاس آیا کہ اماں آج معلوم ہوا کہ میں یتیم ہوں۔ ماں بے چین ہو گئی، اس لیے کہ چچا نے کبھی احساس یتیمی ہونے نہیں دیا۔ میرے لال کیا بات ہے کہ آج امو نے سب کی شہادت کا ذکر کیا لیکن میری شہادت کا تذکرہ نہیں کیا۔ ام فروہ تڑپ گئیں، امام کے پاس پیغام کہلوایا کہ مادر قاسم ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ امام نے موقع دیا، ایک جملہ ام فروہ نے کہا، مولا میرے قاسم سے کیا کوئی خطا ہو گئی ہے؟ میرے قاسم سے کیا کوئی غلطی ہو گئی؟ قاسم کا نام محضر شہادت میں نہیں ہے۔ ارباب عزا امام تڑپ گئے۔ امام نے جناب قاسم کو سینے سے لگایا، میرے لال کی زبان سے کہوں کہ میرے بھائی کی تصویر بھی خاک و خون میں غلطاں ہو جائے گی۔ میرے لال تمہارا نام بھی شہادت میں، تمہارا نام بھی محضر شہادت میں ہے اور تمہارے کمسن بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے۔ یہ سننا تھا کہ جناب قاسم تڑپ گئے۔ آقا یہ بتائیے کیا ان میں اتنی جرأت ہوگی کہ خیموں کے اندر آ جائیں گے، ناموس رسول کا خیال نہ کریں گے؟ امام حسین نے جناب قاسم کو سنبھالا، کہا نہیں، میری زندگی تک کوئی خیمے میں نہیں آئے گا، میں اصغر کو مقتل میں لے کر کے جاؤں گا، پانی کا سوال کروں گا، اس کے بدلے میں اشقیاء تیر ستم کا نشانہ بنائیں گے۔ ارباب عزا امام مظلوم نے جناب قاسم کے دل کو تو سنبھال دیا۔ میں کہوں گا مولا ذرا عصر کے ہنگام میں امام سجاد کو سہارا دیجئے۔ سیدانیہ آخری خیمے میں آ گئیں۔ اے بیٹا عابد بیمار، یہ بتاؤ کہ ہم اس خیمے میں جل جائیں یا باہر نکلیں؟ اس لیے کہ سارے خیمے جل چکے ہیں، یہ آخری خیمہ بچا ہے۔ امام سجاد نے کہا علیکن بالصحرا، اے پھوپھی اماں، تمام مخدرات عصمت و طہارت پر لازم ہے کہ وہ خیمے سے باہر نکل جائیں۔ ارباب عزا صبح عاشور نمودار ہوئی، مقتل میں شہداء کے لاشیں تڑپنے لگے۔ جناب قاسم نے بھی اجازت طلب کی، امام نے اجازت دی، مگر اس انداز میں اجازت دی کہ امام حسن کا امامہ سر پر رکھا اور دونوں سرے کو سینے کے اوپر رکھ دیا۔ جس طریقے سے میت کو جب امامہ سر پر باندھتے ہیں تو دونوں سروں کو سینے پر رکھ دیتے ہیں، گویا یہ اعلان ہے میرے لال تمہارا چچا تم کو کفن نہ دے سکے گا، میں امامہ ہی مثل کفن تمہارے سینے پر دونوں سرے کو لٹکا دیتا ہوں۔ اس کے بعد امام نے جناب قاسم کے پیرہن کو گریبان سے چاک کر دیا۔ جناب قاسم کہتے ہیں کہ آپ نے میرے پیرہن کو کیوں چاک کیا؟ کہ میرے لال یہ یتیموں کی نشانی ہے تاکہ دشمن یہ سمجھے کہ تم یتیم ہو، تمہارے اوپر رحم کھائیں، تمہارے اوپر ترس کھائیں۔ جناب قاسم مقتل میں آئے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے خرج الغلام کأنہ القمر، ایک بچہ ایسا نکلا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ چاند چمک رہا ہے۔ ذرا سوچیں کہ وہ بچہ جو دشمن کی نگاہوں میں چاند ہو، وہ ماں کی نگاہوں میں کیا رہا ہوگا، وہ چچا کی نگاہوں میں کیا رہا ہوگا، وہ گھر والوں کی نگاہوں میں کیا رہا ہوگا۔ جناب قاسم آئے، جنگ کی بے مثال بے نظیر، لڑتے لڑتے جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ عرب میں تسمے کا ٹوٹنا میدان جنگ میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ جناب قاسم جھکے تاکہ جوتے کا تسمہ صحیح کر سکے، ایک شقی نے سر پر وار کیا، قاسم تڑپ گئے۔ گھوڑے سے اس انداز میں باہر زمین پر آئے کہ امام کو آواز دی، اے چچا سلام آخر قبول ہو، میری مدد کو پہنچیے۔ جناب قاسم زخمی ہو کر کے زمین پر پہنچے۔ ادھر قاتل جناب قاسم کے سر کو قلم کرنا چاہتا تھا۔ امام حسین جناب عباس بنی ہاشم نے حملہ کیا۔ اس دشمن کو بچانے کے لیے یزیدی فوج کے سپاہی آ گئے۔ ارباب عزا جناب قاسم لشکر کے درمیان آ گئے۔ عرب کے قوی ہیکل گھوڑے قاسم کے جسم کو پامال کرنے لگے۔ زندہ ہے جناب قاسم، ادھر گھوڑے کی ٹاپیں سینے کے اوپر آ کر کے پیوست ہو رہی ہیں۔ ہر ٹاپ پر قاسم آواز دے رہے ہیں، اے چچا میری مدد کے لیے آئیے، اے چچا میری مدد کے لیے آئیے۔ جب امام مظلوم
اس مقام پر پہنچے جہاں جناب قاسم گھوڑے سے زمین پر گر چکے تھے. کیا دیکھا کہ پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں, لاشا پامال ہو گیا ہے. اے میرے لال, چچا بہت شرمندہ ہے کہ بر وقت تمہاری نصرت کو نہیں پہنچ سکا. ابا کو بچھا دیا, جناب قاسم کے لاشے کو ابا پر رکھا, لے کر کے آئے. اے ام فروا, تمہارا قاسم پامال کر دیا گیا, میں قاسم کی مدد کے لیے بر وقت نہ پہنچ سکا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم افعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم ضامن مہدی نقوی ابن ناظم حسین نقوی مرحوم کے نام, اور ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومہ شمیم زہرا بنت حسین عباس مرحوم کے نام ایصال فرمائیں.